عام الحزن کے سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی اور دلجوئی کے لیے اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما تھے کہ جبریل امین نے معراج کی نوید سنائی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لایا گیا اور آپ کے مبارک جسم اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا گیا۔ شق صدر یعنی سینے کو چاک کیا گیا، دل اطہر کو باہر نکال کے اس میں نور اللہ نے اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا، اور پھر یہ معراج کا دولہا، جس طرح دولہا کو سوار کرواتے ہیں اسی طرح جنت سے سواری منگائی گئی۔ براق جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور وہ براق خوش تھا کہ آج سرور کائنات شاہ موجودات مجھ پر سوار ہوں گے۔ ایک رکاب حضرت میکائیل علیہ السلام نے اور ایک رکاب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑی، اور دولہے کو جس طرح سوار کرواتے ہیں اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق پہ بٹھایا گیا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک براق کا قدم جاتا تھا۔ مہینوں کے فاصلے تھے وہ لمحوں میں طے ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں کی بارات کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں جلوہ افروز ہوئے، اور یہاں پر انبیاء علیہ السلام آپ کا استقبال کے لیے انتظار فرما تھے کہ سرور انبیاء یعنی ہمارے سردار آنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اقامت پڑھی، اور سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامت کرائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہاں سے بذریعہ نور کی سیڑھیاں آپ کو آسمانوں تک لایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل امین نے دستک دی، تو پوچھا کون ہے؟ آپ نے کہا سرور انبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو فرشتوں نے پوچھا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلا اور آپ آسمان پر پہنچے۔ پہلے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان پہ پہنچے، تیسرے آسمان پہ پہنچے۔ ہر آسمان پر آپ کی ملاقات ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئی۔ جبریل امین کے ساتھ سفر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پہ جبریل امین نے آپ سے معذرت کر لی اور کہا کہ میرے آقا میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے بال اور پر جل جائیں گے۔ یہاں سے آگے سفر اب آپ نے تنہا اکیلے کرنا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہا اے جبریل کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں تو تمہارے لیے وہ خواہش جو تمہارا ارمان ہے یا تمنا ہے وہ مانگ لوں۔ تو جبریل امین بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے محبت کرنے والے ہیں۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری ایک خواہش ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط پہ سے گزرے تو میرے پر بچھے ہوئے ہوں، رب تعالیٰ مجھے حکم دے کہ جبریل پر بچھا دو، اور جب میرے پر بچھے ہوں اور آپ کی امت میرے پروں پہ سے گزر کر پل صراط کراس کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام مستوی سے آگے عرش اولیٰ کی طرف بڑھے، بلکہ عرش اعظم سے بھی آپ مقام لامکاں کی طرف تشریف لائے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں کب کہاں سمت جہت کچھ نہ تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس پہ لکھا ہے سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔
جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں پہنچے تو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا کلام کیا، رب جانے، اس کا محبوب جانے، کیا باتیں ہوئیں راز و نیاز کی، رب جانے اور اس کا محبوب جانے۔ لیکن ایک خاص بات جو وہاں خاص موقع پر ہوئی وہ یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے اور وہاں بھی اپنی امت کو یاد رکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل سے ہم کلام تھے، مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت اسے ادا نہیں کر سکے گی، آپ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں جائیں اور اسے کم کروائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گئے اور اس میں 5 نمازیں کم ہوئی۔ پھر آپ آئے اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آپ سے یہی درخواست کی کہ آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جائیں اور اسے کم کروائیں، آپ کی امت اسے پورا نہیں کر سکے گی۔ اب یہ آنا اور جانا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، بار بار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جانا، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے آ رہے تھے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھ رہے تھے، اس چہرے انور کو دیکھ رہے تھے، ان نگاہوں کو دیکھ رہے تھے جو رب کا دیدار کر کے آ رہی تھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 9 مرتبہ امت کی خاطر گئے تاکہ نمازوں میں تخفیف ہوئی۔ ہر بار 5 نمازوں میں کمی ہوتی گئی، حتیٰ کہ 45 نمازیں کم کر دی گئیں اور صرف 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ آپ کی امت اسے بھی نہیں پڑھ سکے گی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج تو آپ نے سنی، مومن کی معراج کیا ہے، مسلمان کی معراج کیا ہے؟ مسلمان کی معراج ہے نماز، اور معراج کے معنی ہیں بلندی کے، یعنی مسلمان کو نماز بلندی تک پہنچا دیتی ہے، معراج ہے یہ اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خوبصورت محل دیکھا، آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت محل دیکھا، خوبصورت محلات آپ کو دکھائے گئے اور بتایا گیا یہ کس کے لیے ہے، یہ کس کے لیے ہے، یہ کس کے لیے ہے، یہ کون بندہ کیا عمل کرے گا اس کے لیے۔ پھر جنت سے ہی، جنت میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جہنم کا معائنہ کرایا گیا، جہاں پر غیبت کرنے والے، بے نمازی، چغل خور جو اپنے تانبے کے ناخون تھے ان کے، اور اپنے آپ کو وہاں پر اپنے جسم کو چھیل رہے تھے، سود خور جن کے پیٹ میں سانپ بچھو تھے، کچھ لوگ آگ کی جو شاخیں ان سے الٹے لٹکے ہوئے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جب انہیں پانی دیا جاتا چہرے کی کھال جڑ جاتی اور جب پیتے تو جو پیٹ میں تھا وہ سب کٹ کٹ کے نکل جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کے بڑے رنجیدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر کر کے، جہنم کا معائنہ کر کے جب دنیا میں واپس آئے، دنیا اپنے اسی حالت میں تھی، آپ کا بستر گرم تھا، ہر چیز گویا کہ رک گئی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے وقت۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ نے چاہا میں یہ بات جو تذکرہ ہوا ہے میں یہ لوگوں کو بتاؤں۔ آپ یہ غور و فکر میں تھے کہ میں کس طرح یہ بات قریش کے لوگوں کو بتاؤں کہ انہیں میری اس بات پر یقین آ جائے کہ میں راتوں رات یہ سارے سفر کو طے کر کے آیا ہوں۔ کہ ابو جہل وہاں سے گزرا، ابو جہل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کو بتایا کہ میں رات خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک گیا،
اور پھر وہاں سے میں نے جنت دوزخ کی سیر کی، اور راتوں رات میرے رب نے مجھے سیر کرائی اور میں واپس آ گیا۔ ابو جہل یہ سن کے بہت حیران ہوا، وہ چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بات اور لوگ بھی سنیں، تاکہ میں تو مانوں گا نہیں، اور لوگ بھی جب یہ بات نہیں مانیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگینسٹ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کا پرچار کر رہے تھے اور یہ مخالفین تھے۔ تو ابو جہل نے اس بات کو بڑی توجہ سے سنا، اور سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، جو بات آپ مجھے بتا رہے ہیں کیا یہ تمام اہل قریش کو بھی آپ یہی بات بتائیں گے؟ تو ابو جہل نے تمام قریش والوں کو جمع کیا، اس نیت سے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کی دولت عطا فرمائی، بلکہ اس نیت سے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ اس بات کو جھوٹ ثابت کرے اور لوگوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دے۔ یہ ابو جہل نے سازش وہاں پہ کرائی، اور پھر جب لوگ جمع ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ واقعہ بتایا سفر معراج کا، تو لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو 3 تجارتی قافلے بھی آپ کو دکھائے گئے عرب شریف کے، تو آپ نے اس وقت بتایا گیا کہ یہ قافلے وہاں پر تھے، یہ قافلے وہاں پر تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیں بیت المقدس میں یہ مقام کہاں پر ہے، یہ مقام کہاں پر ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا، حتیٰ کہ بیت المقدس پورا آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، کافر اور منکر جو سوال کرتے تھے آپ ان کا جواب دیتے تھے۔ اب یہ باتیں سننے کے باوجود بھی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان شواہد کے باوجود بھی۔ بہرحال کچھ لوگوں نے جب یہ بات سنی، اور پورے قریش میں اور پورے قبائل میں جو وہاں موجود تھے، چھوٹے قبائل، اس میں یہ تذکرہ ہو گیا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے چھوٹے سے وقت میں مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس کی سیر کر کے آیا ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بات لے کر گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اس مجمع میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، اور لوگوں نے کہا تمہارے دوست یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے ایک مختصر عرصے میں مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس کی سیر کر کے آیا ہوں، تو کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات آپ لوگوں کو کس نے کہی؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے صاحب، آپ کے دوست کہتے ہیں یہ بات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ بات میرے دوست محمد عربی کہتے ہیں تو یقیناً سچ کہتے ہیں۔ وہ یقیناً گئے اس رات، انہوں نے بیت المقدس کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا۔ اگر وہ کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں۔ بس صدیق اکبر کی یہ گواہی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا خطاب دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا خطاب عطا فرمایا کہ یہ صدیق، اور واقعی وہ صدیق ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی دی۔ سفر معراج کو عقل کے پیمانے میں نہیں تولا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر خاص کرم اور عنایت ہے۔ وہ چاہے تو پل کے پل کیا سے کیا کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفر معراج کا معجزہ نہ کسی نبی کو پہلے عطا ہوا اور نہ ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، جو ہمیں سفر معراج میں اللہ کی بارگاہ میں بھی نہ بھولا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.